بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار، آپ کی تیاری کے سلسلہ میں مختلف ٹاپکس پر لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کل ہم تقابل ادیان پر مختلف لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں. اس سے پہلے کے لیکچر میں یہودیت کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا اور تاریخی طور پر ان کی کیا حیثیت تھی، اس پر آپ ایک لیکچر سن چکے ہیں. اور آج کا لیکچر جو ہے وہ یہودیت کا مذہبی لٹریچر کے حوالے سے ہے. ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی مذہبی کتابیں کیا ہیں اور اس کے علاوہ ان کے عبادت کا طریقہ کار کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہودیت کا مذہبی لٹریچر. یہودیت کے بنیادی طور پر دو مصادر ہیں. مصادر کا مطلب یہ ہے ماخوذ ہیں جہاں سے ان کی مذہبی تعلیمات وہ لیتے ہیں اور اس پر وہ دینی طور پر یا مذہبی طور پر اس پر عمل کرتے ہیں. ایک ہے تورات یا توریت یا تالمود. اس کو توریت بھی پڑھتے ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں تورات کا لفظ ہے، عام طور پہ یہ پڑھا جاتا ہے. اور دوسرا ہے تالمود. تورات جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ اس کی اصل تورا ہے جس کا معنی قانون، شریعت اور تعلیم ہے. اس کے علاوہ توریت عبرانی زبان میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس کتاب کے 5 اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں یا اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں. سفر کی جمع اسفار ہے. اسفار خمسہ کیا ہیں؟ کتاب پیدائش، کتاب خروج. اب کتاب کی جگہ آپ سفر بھی لکھ سکتے ہیں. سفر پیدائش، سفر خروج، کتاب یا سفر احبار، کتاب گنتی عدد، کتاب استثناء. یہ 5 کتابوں کا مجموعہ جو ہے اس کو توریت کہتے ہیں. کتاب پیدائش کے اندر کیا ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دیگر انبیاء علیہ السلام، جن میں خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے قصے بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے 8ویں صدی قبل مسیح تحریر کی گئی. اس کو سفر الخلیفہ بھی کہتے ہیں، یعنی خلیفہ کا سفر، یعنی یہ اس کتاب کا دوسرا نام ہے اور 8ویں صدی قبل مسیح اس کو تحریر کیا گیا. اس کے بعد ہے کتاب خروج. خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. یونانی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے باہر نکلنا. اس کتاب میں عبرانی لوگوں کی مصر روانگی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یعنی جب انہوں نے مصر کی طرف روانہ ہوئے، یعنی انہوں نے ہجرت کی. یہ 40 ابواب پر مشتمل ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام 10 جو کہ 10 احکام اللہ کی بارگاہ سے ان کو دیے گئے اور جو کہ یہودیوں کے ہاں بہت ہی مقدس ہے اور اس کو زبانی وہ یاد کرتے ہیں. یہ جو 10 احکامات ہیں ان کا ذکر کتاب خروج میں ہے. اس کے بعد آتا ہے یہ کتاب الاحبار یا سفر احبار بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں 27 ابواب شامل ہیں. اس کتاب میں قانون، احکام، شریعت، معاشرتی مسائل، گناہوں کا کفارہ، طہارت جیسے موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. یعنی ان کی سمجھ لیں کہ فقہی جو مسائل ہیں، احکامات ہیں اور گناہوں سے کفارے کے مسائل جو ہیں وہ سارے اس کتاب میں شامل ہیں. یہ سفر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی طرف منسوب ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا لاوی. تو اس کتاب کو کتاب الاحبار بھی کہتے ہیں، کتاب یا سفر لاوی بھی کہتے ہیں. تو یہ ان کے بیٹے کی طرف منسوب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نسب اگر آپ پڑھیں تو لاوی بن یعقوب، یعنی وہ اسی نسب کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. تو اس بیٹے کی نسبت سے اس کو سفر لاوی بھی کہتے ہیں، کتاب الاحبار بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کا کتاب کا تعارف ہے.
اس کے بعد کتاب گیتی یا گنتی یا سفر عددی، یہ مختلف جگہ پہ اس کے مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بنی اسرائیل کا شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے، ان کے قبائل، فوجوں کی تعداد اور باقی جو چیزوں کی گنتی وہ بیان کی گئی ہے جو بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، مردم شماری بیان کی گئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے 32 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آخری کتاب ہے کتاب استثناء، اس کا مطلب کسی چیز کا اعادہ کرنا، تکرار کرنا، بار بار دہرانا۔ اس کتاب کے اندر دوسری اور تیسری کتاب کا تکرار کیا گیا ہے۔ دوسری اور تیسری کتاب یعنی جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، دوسری کتاب کون سی ہے؟ کتاب خروج اور کتاب احبار، یعنی ان کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے کتاب استثناء کہتے ہیں۔ اس کے 24 ابواب ہیں۔ تو یہ ہے توریت یا تورات کا اختصار سے تعارف۔ 5 کتابیں ہیں، اس کے اندر 5 اسفار ہیں، ان 5 اسفار کا مجموعہ جو ہے وہ توریت بنتا ہے، اور ہر کتاب کے اندر الگ الگ موضوع ہیں، ان کے کتنے ابواب ہیں اور کیا کیا ان کے ٹاپکس ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔ جو بچے ایم اسلامیات والے ہوں گے وہ مزید اپنے پاس جو بک ہے اس میں سے اور مٹیریل ایک ایک دو لائنیں اس میں بے شک شامل کر لیں گے، اور جو پی پی ایس سی والے ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ تالمود، تالمود عبرانی زبان کا لفظ ہے، لد سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے سکھانا، تعلیم دینا۔ یہ کتاب ان احکامات کا مجموعہ ہے جو توریت کے احکامات سے زائد ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تالمود جو ہے، یہ بازے میں رکھ لیں، یہ ان کی وہ کتاب ہے جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد پھر ہم تک پہنچی ہیں، یعنی یہ وہ روایات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی طرف بھیجی گئیں اور القاء کی گئیں حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر آگے نسل در نسل یہ روایات جاری رہیں، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں تصنیف کیا، اور یہ جو روایات ہیں اور یہ ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے، اس کو وہ تورات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں، ایک متن اور ایک شرح۔ متن کو مشنا کہتے ہیں، اس کے معنی علم و آگاہی یا بار بار دہرائی کو کہتے ہیں۔ شرح اس کی جو شرح ہے اس کو گیمارا کہتے ہیں، اس کے معنی مکمل کرنے کے۔ تالمود کے متعلق یہود کا نظریہ ہے کہ وہ روایات جو کائنات کی ابتدا سے چلی آ رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، یہ توریت سے بہت زیادہ مقدس ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ ان روایات کی تدوین 538 قبل مسیح ہوئی، ٹھیک ہے جی، یعنی تورات وہ چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کے نزدیک تالمود وہ ہیں جو روایات ویسے نسل در نسل سینہ ٹو سینہ جو ہے وہ آگے منتقل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اس تالمود کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ مختصر میں نے 2-3 لائنیں لکھی ہیں تو اس کو بھی آپ ساتھ شامل کر لیں۔ 552 عیسوی میں تالمود اور دیگر عبرانی کتابوں کی اشاعت ممنوع کر دی گئی، یعنی یہ عیسائیت کا دور تھا۔ اس کے بعد یہ 1244 میں پیرس میں تالمود کے تمام نسخے جلا دیے گئے۔ 1263 میں اسپین کے شہر بارسلونا سے تالمود اور اس کے ساتھ یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، جو لکھا ہے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 1339 میں پوپ گریگری کی عدالت میں تالمود کے خلاف مقدمہ ہوا اور یہودیوں کے خلاف اس میں فیصلہ آ گیا، یعنی یہود کے خلاف فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ ہار گئے، اور اس کے نتیجے میں بھی ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور آخرکار 1581 میں یہودیوں نے مجبور ہو کر تالمود سے عیسائیوں کے خلاف مواد نکال کر نئے سرے سے اس کی تباعت کی، اس وجہ سے کہ چونکہ وہ اس وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی، لہذا انہوں نے وہاں سے وہ مواد ہی نکال دیا۔ آگے دیکھیے اس کے ساتھ آگے اس کے بعد ان کا جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے احکام عشرہ، 10 احکامات۔ احکام عشرہ
سے مراد وہ 10 احکام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو الواح کی شکل میں محنت شاقہ کے بعد عطا ہوئے۔ یہ احکام یہود اور عیسائیوں دونوں کے ہاں مقدس ہیں، ان کو ہر یہودی زبانی یاد کرتا ہے۔ انہی احکام عشرہ کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں بھی موجود ہے۔ یعنی یہ وہ 10 احکامات ہیں جو یہودیوں کا خاصہ ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ 10 احکامات کیا ہیں؟ توحید باری تعالیٰ، رد شرک، اللہ کے نام کا تقدس، یوم سبت کی تعظیم، والدین کا احترام، قتل نفس کی ممانعت، زنا کی حرمت، چوری کی ممانعت، پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، پڑوسی کی چیز کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ میں نے یہ صرف ان کے جو احکام عشرہ ہیں وہ لکھے ہیں، اب ڈیٹیل بھی میں نے نہیں لکھی، اور ڈیٹیل آپ کی کتابوں پہ موجود ہے۔ جو تو ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ یہ پیپر میں آتا ہے اکثر سوال، اور اس کا پھر آپ نے قرآن سے موازنہ کرنا ہے۔ سورۃ الانعام نکال کے وہاں پہ جو یہ ساری موجود ہیں 10 احکامات، ان کی تشریح آپ دیکھیں گے، اس کا پھر قرآن سے موازنہ کریں گے۔ ظاہر ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ اس سوال کو تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ اکثر سوال پیپر میں ایم اسلامیات کے پیپر میں آ جاتا ہے۔ آگے ہے جی یہودی عبادات کے ان کے کیا کیا طریقہ کار ہیں، اس کو مختصر دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے شعبات، سبت کہتے ہیں۔ سبت کے دن یعنی یہودی کیا کرتے ہیں، یہ ان پر روزہ فرض ہے۔ ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ 26 گھنٹوں کی شعبات کے انتظار میں گزر جاتا ہے ان کا، یعنی پورا ہفتہ گزرتا ہے۔ 26 گھنٹے پوری طرح عبادت کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ سبت کا آغاز جمعہ کی شام سورج ڈلنے پر ہوتا ہے اور اختتام ہفتہ کی رات کو 3 ستارے نظر آنے پر ہوتا ہے۔ یہود اس دوران یہ درج ذیل کام نہیں کرتے، یعنی یہ ان کی ہفتے کو روزے کا دن ہوتا ہے، 26 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جمعے کے دن شام سورج ڈلنے سے شروع ہوتا ہے، اختتام اس کی ہوتی ہے ہفتے کی رات کو جب 3 ستارے نظر آئے، یعنی 26 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 24 گھنٹے دن اور رات میں بھی 2 گھنٹے مزید اضافہ کر کے تو پھر ان کا یہ روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اس دوران وہ کیا کیا کام نہیں کرتے، وہ کسی قسم کے پیسے کماتے نہیں ہیں، پیسوں کا ذکر نہیں کرتے، بجلی کو نہیں چھیڑتے، یعنی بجلی کو نہیں چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لائٹ آن ہے اس کو آف نہیں کریں گے، اگر کوئی لائٹ آف ہے تو اس کو آن نہیں کریں گے۔ اس دوران آگ نہیں جلاتے، مطلب یہ ہے کہ کسی آگ کے ذریعے اگر کوئی جلی ہوئی ہے پہلے لیکن اس کے دوران آگ نہیں جلائیں گے۔ اس کے بعد گاڑی نہیں چلاتے۔ یہ 5 کام ہیں جو کہ اس دوران 26 گھنٹوں میں وہ یہود نہیں کرتے، یہ ان کی عبادت ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے شاخاریت، یہ فجر کی عبادت ہے، یہ سب سے لمبی دن کی لمبی عبادت ہے۔ اس کے 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، دوسرے میں توریت اور زبور پڑھی جاتی ہے، تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، پوری قوم کو اس میں پکارا جاتا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کو، اور یہ سب سے لمبی ہے۔ اس حصے میں چوتھے حصے میں امیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو کہ زبور میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زبور چونکہ وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ایک چیز میں نے شاید پہلے آپ کو بتائی ہے کہ اس کے 2 جو بائبل ہے نا آج، اس کے 2 حصے ہیں نا، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر زبور اور تورات یہ دونوں اکٹھی آتی ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے نا اس کے اندر انجیل آتی ہے، ان کو ملا کر ایک بائبل بنا دیا گیا۔ تو یہ جو یہودی ہیں وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ قدیم پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر زبور کا بھی ذکر ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی یہ دعا کرتے ہیں۔ منخا دوپہر کی عبادت کہتے ہیں، اس میں امیدہ پڑھی جاتی ہے اور توریت کے اجزاء بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے معاریب، یہ مغرب کی عبادت ہے، اس میں امیدہ اور شمع پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی ان کی عبادات کا اختصار سے ذکر، ان کے مذہبی لٹریچر کا ذکر، تالمود کا ذکر، احکام عشرہ کا ذکر، اور توریت کی مختلف کتابوں کا ذکر۔ تو یوں آپ یہ کہہ لیں کہ اس پر ایک کی بجائے 2 لیکچر ہو گئے۔ اب جو بچے ایم اے کے پیپر دیں گے دونوں لیکچرز کو ملا کر بہت اچھے طریقے سے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہودیت پر یا یہودی فلسفے پر یا یہودی جو ہے ان کے مذہبی لٹریچر پر آپ نوٹ لکھیں، تو
تو لازمی بات ہے آپ تھوڑا سا ایک دو پیجز کے اندر آپ ان کا پس منظر بتائیں، تاریخی پس منظر بتائیں، اس کے بعد آپ مذہبی لٹریچر لکھیں۔ جب بھی سوال لکھیں، خاص طور پہ اسلامیات کے جو بچے ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے مینج کر کے ڈسپلن کے ساتھ کویسچن لکھا کریں، چونکہ لانگ کویسچن انہوں نے لکھنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ 15 صفحے لکھے، 10 صفحے لکھے تو آپ کے بڑے اچھے نمبر ملیں گے۔ آپ ڈسپلن کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ اچھے مینج کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ 5-7 صفحے لکھ دیں اور مٹیریل اچھا دے دیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت اچھے نمبر دیں گے۔ یہ بہت اس طرح ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں نہیں میں نے بہت لکھ دیا مگر کام کی چیز نہیں ہے اس کے اندر، تو کوشش کر لیا کہ ہیڈنگ لکھ کر کبھی کبھی جو ہے تو بے شک وہ مجھے چیک کروا لیا کریں تاکہ میں اس میں مٹیریل دیکھ لوں۔ ہیڈنگ کافی ہے، سارا سوال کی بجائے ہیڈنگ بنا لیں، ایک سوال ہر سوال کی ہیڈنگز الگ الگ بنائیں، خود بنائیں، نوٹس بنائیں اس کی تیاری کرنے کے لیے نا، اس طریقے سے محنت کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایم اے اسلامیات میں بھی اگر فرسٹ ڈویژن نہ آئے تو میرے خیال میں پھر فائدہ نہیں ہے، کم سے کم جو ہے نا کم سے کم اس کی فرسٹ ڈویژن ہے مگر اس سے زیادہ اچھے نمبر لیں تو انشاءاللہ یہ آگے چل کر آپ کی پھر مدد بھی کرے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔